حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہودیوں نے شیاطین کو خوش کرنے کے لیے شیاطین سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے کاموں کو جادو کے ذریعے کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ یہودیوں کے کچھ پیشواؤں نے جادو کے اوپر کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ وہ یہ کتابیں لوگوں میں بھی بانٹا کرتے تھے۔ لوگ ان کتابوں سے جادو سیکھ کر شیطان کے پیروکار بننے لگے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ان تمام کتابوں کو جمع کیا اور جنہوں نے ان کتابوں کو لکھا تھا ان کو سخت سزا دی اور قتل کروا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب کتابوں کو جمع کر کے اپنے محل کی لائبریری کے اندر ایک صندوق میں بند کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو یہودیوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے کاموں کو جادو کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ وہ جادو کے ذریعے ہوا میں اپنا تخت اڑاتے تھے۔ وہ جادو کے ذریعے جانوروں سے باتیں کرتے تھے اور جادو کے ذریعے ہی جنات پر حکم چلا کر کام کرواتے تھے۔ جب قوم کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا دلیل ہے تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی لائبریری میں جا کر وہ صندوق لاتے ہیں جس میں ان کتابوں کا ذخیرہ پڑا ہے۔ چنانچہ وہ سب لوگ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں ان کتابوں کو دیکھا تو ان سب کا اس بات پر یقین پکا ہو گیا کہ یہ کتابیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیں اور وہ انہی جادو کی کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دوران 2 فرشتوں کو جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا ان کی آزمائش کے لیے بھیجا تاکہ لوگ نبی کے معجزے اور جادو کے فرق کو سمجھ سکیں۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جو کہ انسانی شکل میں یہودیوں کے پاس آئے اور بابل کی بستی میں لوگوں کے درمیان رہنا شروع ہو گئے۔ بابل کی بستی میں ایک کنواں تھا جس کے قریب ہاروت اور ماروت بیٹھ جاتے۔ لوگ روزانہ ان کے گرد جمع ہو جاتے اور ان سے جادو سیکھتے۔ ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے اور ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتاتے کہ تم کفر مت کرنا، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر آزمائش ہیں، اگر تم اس جادو کا غلط استعمال کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور جہنم کے مستحق پاؤ گے۔ ہاروت اور ماروت اللہ کے نام اسم اعظم سے اس دنیا میں آتے اور پھر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے۔ ان لوگوں نے ہاروت اور ماروت سے اپنے فائدے کے کاموں کی بجائے ان سے ایسا جادو سیکھنا شروع کر دیا جس سے میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں پیدا ہوں اور لوگوں کے اندر شر اور فساد پھیلے اور لوگوں کو نقصان پہنچے۔ فرشتے ان کو سمجھاتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر آزمائش ہیں، تم ایسا جادو مت کرو جس سے فساد پھیلے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اس کو سکھانا اور یہ بھی بتا دینا کہ یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، جو مان جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، ورنہ آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شیطان